بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ صلاۃ کے موضوع پر ایک بیان دے رہا ہوں، اگرچہ بہت دے چکا ہوں پہلے بھی، لیکن سوالات ختم ہی نہیں ہوتے لوگوں کے، ایک بیان اور ریکارڈ کرتا ہوں۔ صلاۃ صاد لام واو اور صاد لام یا، یہ دو مادوں سے آتا ہے۔ صلا یسلو، صلا یسلو سلون، صلا یسلو سلون، باب نصرہ ینصرو سے۔ جانور کی دم کا سرین کے ساتھ چپکنا، جانور کی دم کا اس کے سرین کے ساتھ چپک جانا، جڑ جانا، یہ ہے اس کے مین بنیادی معنی۔ تاج العروس یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ معنی جو ہے نصرہ ینصرو سے ثلاثی مجرد لغت میں تو ہے، لیکن اس باب سے قرآن میں کوئی لفظ نہیں آیا، اس باب سے قرآن میں کوئی لفظ نہیں آیا۔ صلاۃ یہ مصدر ہے۔ قرآن میں لفظ صلاۃ یہ بطور اصطلاح ٹرم، اصطلاح کہتے ہیں کسی لفظ کے خاص معنی، کہاں کیا معنی، خاص معنی اور کہاں کیا معنی لینے ہیں، یہ اسے کہتے ہیں ٹرم، اصطلاح۔ جیسے ایک مثال سے سمجھ لیجیے، گولی، ایک لفظ ہے گولی۔ جب دوا کے بیان میں یہ لفظ گولی استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیبلٹ۔ جب لڑائی جھگڑے کے بیان میں لفظ گولی کا استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلٹ، وہ گن کی گولی۔ جب کوئی گول مول بات کر رہا ہو اور بہلا دے، جھوٹ موٹ بہلا دے، تو اس بیان کو کہا جاتا ہے گولی دے دی اس نے، گول مول بات کر دی، گولی، اس کو بھی گولی کہا جاتا ہے۔ گول مول بات کر گیا، کلیئر نہیں کی بات کو، گولی دے گیا۔ جب بچے وہ شیشے کے جو کنچے بنے ہوتے ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی گولی کہتے ہیں، بچے گولیاں کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح سے صلاۃ کے بنیادی معنی تو اوپر درج ہو گئے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی قرآن ہی سے اخذ کرنے پڑیں گے، اصطلاح قرآن ہی بیان کرے گا۔ اصل معنی کو مد نظر رکھ کر، اصل معنی اس کے جو اوپر بیان ہوئے لغت کے حساب سے، اصل معنی کو مد نظر رکھ کر، اصل معنی صلاح، جڑ جانا، چپک جانا، مل جانا، یہ اس کے بنیادی معنی۔ جیسے جانور کے دم لگ جاتی ہے، چپک جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے پیچھے دم کی طرح لگا رہتا ہے، چپکا رہتا ہے۔ اسی جہت سے مسلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو اگلے گھوڑے کے دم کے ساتھ لگا ہوا، بالکل چپکا ہوا دوڑ رہا ہو، بالکل اس کے پیچھے۔ یہ بھی تاج العروس میں موجود ہے۔ اب ہم بنیادی معنی کو مد نظر رکھ کر، صلاۃ کے بنیادی معنی کو مد نظر رکھ کر اس کے جو ہے اصطلاحی معنی متعین کرتے جائیں گے۔ اب آئیے 62/9 کے اوپر۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ 62/9۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، جب بلایا جائے صلاۃ کے لیے، مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، بروز جمعہ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو پھر جلدی کرو، دوڑ پڑو اللہ کی نصیحتوں کی طرف، اللہ کی نصیحتوں کی طرف۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلاۃ یہ ایک ایسا جڑنا ہے لوگوں کا، جڑ جانا، جڑنے معنی وہ آ گیا، اکٹھے ہو کر وہاں جڑ جانا۔ ایسا جڑنا ہے انسانوں کا کہ جس میں اللہ کی نصیحتیں کی جاتی ہیں، جس میں اللہ کی نصیحتیں کی جاتی ہیں، یہ معنی نکلا ہے صلاۃ کے۔ اب نمبر 2، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، 20/14، اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ قائم کر میری نصیحتوں کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پلس رسول، یہاں پہ امپریٹو آ گیا سنگولر کے لیے، گویا کہ حاکم وقت سے کہا جا رہا ہے، اور اس وقت کے حاکم وقت رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو کوئی ایسا سیشن قائم کر
جو میری نصیحتیں کرنے کا ہو، جس میں میری نصیحتیں پہنچائی جا سکیں، نصیحتیں کی جا سکیں۔ اب دیکھیں اس سے بھی کلیئر ہو گیا کہ صلاۃ قائم کرنے سے ایسا سیشن قائم کرنا ہے جس میں لوگوں کو بلا کر اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں کی جائیں، ایڈوائس دی جائے، کمانڈ دی جائے۔ مطلب کسی ہائر اتھارٹی کے ذمہ ہے یہ کام کرنا، اور مقصد عوام کو اللہ کے احکام، نصیحتیں پہنچانا، انہیں آگاہی دینا، ان کو اویئرنیس دینا۔ اس صلاۃ کی فارمیشن ہیت کیا ہوگی؟ اس صلاۃ کی ہیت کیا ہوگی؟ اس کی فارمیشن کیا ہوگی؟ اب آتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں 2/238 پر آ جائیے۔ 2/238 صلاۃ کی بات ہو رہی ہے آیت میں، تو صلاۃ کے بارے میں کہتا ہے قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے با ادب، اللہ کے سامنے با ادب کھڑے ہونا۔ جیسے فوجی ٹریننگ ہوتی ہے، بریفنگ دی جاتی ہے، فوجیوں کو دی جاتی ہے، تو کمانڈر کھڑا ہوتا ہے، اس کے روبرو فوجی دستہ الرٹ کھڑا ہوتا ہے، الرٹ، اس طرح سے کھڑے ہو جانا۔ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا نا کہ وہ سنیما ہال میں جو سنیما اسٹارٹ ہونے سے پہلے وہ سب فوجی وہ فلیگ، نیشنل فلیگ، وہ جھنڈا لہرایا جاتا تھا، سب بعد اب کھڑے ہو جاتے تھے، الرٹ کھڑا ہو جانا۔ یہ پروٹوکول ہے جو قرآن نے سکھایا ہے، یہ صلاۃ کی فارمیشن، صلاۃ کی ہیت، بس یہی ہے۔ اب ساری بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے، اور سمجھیں اس آیت میں یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ حالت خوف میں تو یہ بریفنگ جو کمانڈر تمہیں بریفنگ دے رہا ہے، یہ بریفنگ پیدل یا سواری پر چلتے چلتے بھی ہو سکتی ہے، اس کو اور شارٹ کر دو، پیدل یا سواری پر چلتے چلتے بھی ہو سکتی ہے، لیکن حالت امن میں، عام روٹین کی حالت میں کے مطابق تو یہ نصیحتیں اسی طرح کرنی ہوں گی جس طرح ابھی بتایا گیا ہے، کھڑے ہو کر، الرٹ ہو کر، جس ہیت کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، ما لم تکونوا تعلمون، ما لم تکونوا، یہ ایک ہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے، وہ 2/238 تھی، یہ 2/239 ما لم تکونوا تعلمون، جس ہیت کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تمہیں صلاۃ کی ہیت بتا دی گئی کہ اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہو، الرٹ کھڑے ہو جاؤ، بات اب یہ بس یہ ہیت ہے صلاۃ کی، اس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ گویا کہ صلاۃ کی ہیت بس یہ اور اتنی ہی ہے، صلاۃ کی ہیت بس یہ اور اتنی ہی ہے جو اللہ نے بتا دی، جو تم نہیں جانتے تھے۔ گویا کہ آپ کی اس پوری اٹھک بیٹھک کو قرآن نے رد کر دیا۔ یہ کون سی نماز ہے؟ قرآن جانتا ہی نہیں اس کو تو۔ اب اس پہلو پر آتے ہیں کہ صلاۃ سکھاتی کیا ہے؟ صلاۃ سکھاتی کیا ہے؟ مذہب کے اندر نماز سکھائی جاتی ہے، اسلام کے اندر صلاۃ کچھ سکھاتی ہے، صلاۃ سیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ صلاۃ تو بعد اب کھڑے ہونا ہے بس، اس کے اندر کیا سکھایا جانا ہے۔ لہذا قرآن کی صلاۃ جو ہے وہ آپ کو کچھ سکھاتی ہے، ایجوکیٹ کرتی ہے، اور مذہب میں نماز سکھائی جاتی ہے۔ صلاۃ سکھاتی کیا ہے؟ کیا کچھ پڑھنا ہوتا ہے، پڑھانا، یا کچھ سیکھنا سکھانا؟ پڑھنا پڑھانا یا کچھ سیکھنا سکھانا؟ پڑھنے کا تو قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا، پڑھنے کا قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا۔ یہ تم اللہ کو کیا پڑھ کر سناتے رہتے ہو کھڑے ہو کر؟ اللہ کو سنا رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ قرآن نے تو اقرأوا الصلاۃ، صلاۃ پڑھو، کہیں بھی نہیں کہا، قرآن نے تو کہیں نہیں کہا۔ یہ پڑھنے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ سیکھنے سکھانے کا سیشن ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا سیشن، اور سکھایا جاتا ہے لیکچر کے ذریعے، پڑھ کر نہیں۔ قرآن پڑھنا بھی ایک آئے گا، لیکن وہ ایک اس کا حصہ ہے خالی۔ قرآن کہتا ہے صلاۃ کا قیام عمل میں لانے والے سرکاری آفیسر سے کہتا ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صلاۃ کا قیام عمل میں لانے والے سرکاری آفیسرز، ان سے قرآن کہہ رہا ہے یا یہ الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے حکومت قائم کر کے امن قائم کر دیا۔ آمنا جب بے نفس سے ہی آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں امن قائم کرنا۔
اور جب با کے صلے کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا. یہ میں پہلے بہت مرتبہ بتا چکا ہوں. المومن اللہ کی صفت ہے نا سورہ حشر کے اندر. المومن کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے والا. اللہ بھی ایمان لایا کسی پر. امن قائم کرنے والا. یا الذین آمنو کی اصطلاح جب استعمال کی ہے قرآن نے جب مکے سے مدینے ہجرت کر کے جب ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی. اس سے پہلے یہ اصطلاح استعمال ہی نہیں کی ہے قرآن نے. تو لہٰذا ان مومنین سے جنہوں نے حکومت قائم کر لی ہے ان آفیسرز سے قرآن کہہ رہا ہے یا الذین آمنو، اے وہ لوگ جنہوں نے امن قائم کر دیا، لا تقربوا الصلاۃ الا وانتم سکارا، تم صلاۃ کے سیشن قائم کرنے کے قریب بھی مت جاؤ. اس صورت میں صلاۃ کا سیشن قائم مت کرو اس حالت میں کہ غنودگی میں ہو. تم غنودگی میں ہو. انتم سکارا، تم حالت غنودگی میں ہو. ڈروسینس، غنودگی، یہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. نیند کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. نیند کا غلبہ، تھکن بہت زیادہ اس کا غلبہ، بہت زیادہ بھوک میں جو ہے یہ حالت ہو جاتی ہے. غم و غصے میں یہ حالت ہو جاتی ہے. بہت سی کنڈیشن ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے اس ہوش میں نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، غصے کی حالت میں بھی. لہٰذا اس نے شراب کی بات نہیں کی ہے، اس نے غنودگی کی بات کی ہے. سکارا، غنودگی. تم غنودگی کی حالت میں ہو تو اسٹیٹ میں ہو اس میں، تو پھر تم صلاۃ کا سیشن قائم کرنے مت جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ الا وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم اس حالت میں نہ ہو، کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا تمہیں ادراک بھی ہو. اگر تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے، اس حالت میں ہو، تو پھر صلاۃ کا سیشن قائم مت کرو، اس لیے کہ وہ تو فائدے کا نہیں ہے، وہ تو نقصان ضائع ہو جائے گا. لوگوں کا بھی وقت کا ضائع، اور آپ کو حاصل ہی کچھ نہیں ہوا کہ تم نے اپنے سامعین سے کیا کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم اتنے مدہوش ہو رہے ہو. پڑھا کیا ہے یہ نہیں، کہا کیا ہے. کہنے میں اور پڑھنے میں تو بڑا فرق ہوتا ہے بھائی. کہنے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے زبان. صلاۃ کا سیشن قرآن کی روح سے یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے وہ قوانین جنہیں بائی لاز یا رولز اینڈ ریگولیشنز کہتے ہیں، وہ قوانین جو لا سے نیچے والا لا ہوتا ہے، لا سے نیچے والا لا. اسلامک حکومت میں لا جو ہوگا، لا قانون، وہ قرآن کے اندر ہے، اللہ کا قانون. وہ لا کی ہے، وہ جو ہے لا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ دستور ہے، وہ آئین ہے. اس سے نیچے ذیلی قوانین جو بنائے جاتے ہیں، ذیلی قوانین، وہ کہلاتے ہیں عربی میں امر. اس پر میں پھر کبھی عرض کروں گا امر. تو یہاں میں بتا رہا ہوں کہ جنہیں بائی لاز یا رولز اینڈ ریگولیشن کہتے ہیں، آفیسر، صلاۃ کا سیشن چلانے والا آفیسر، وہ پبلک کو سکھائے گا. وہ سکھائے گا پبلک کو، لیکچر دے گا. اور لیکچر دینا جہاں سامعین کے روبرو، جہاں میں دنیا جہاں میں لیکچر دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا جہاں میں سامعین کے روبرو، فیس ٹو فیس ہو کر دیا جاتا ہے. یہی طریقہ ہے دنیا جہاں میں. ان کی طرف پیٹ کر کے نہیں. یہ پیٹ کر کے کیا کر رہا ہوتا ہے تمہارا مولوی؟ یہ ساری حرکتیں قرآن کے خلاف. پیٹ پھیر کر نہیں. اگر لیکچر میں کوئی آیت کوٹ کی جائے گی، اب سن لیجیے کہ اگر لیکچر میں کوئی آیت کوٹ کی جائے گی تو وہ آیت تو لامحالہ پڑھ کر ہی سنائی جائے گی. آیت تو پڑھ کر سنائی جائے گی. دنیا جہاں میں اسی طرح ہوتا ہے کہ لیکچر کے دوران کوئی اگر آرٹیکل کوٹ کرنا ہے، کوئی فارمولا کوٹ کرنا ہے، کوئی ٹرم کوٹ کرنی ہے، تو وہ کوٹ کر دی جاتی ہے. پھر اس پر لیکچر دیا جاتا ہے. وہ پڑھ کر سنا دی جاتی ہے. وہ تو پڑھ کر ہی سنائی جائے گی نا. اگر کوئی آیت ہوگی جس پر لیکچر دینا، وہی پڑھ کر ہی سنائی جائے گی. پھر اس پر لیکچر دیا جائے گا. پھر اس پر لیکچر دیا جاتا ہے. جیسے میں اگر السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس پر اگر لیکچر دوں گا تو پہلے یہ آیت پڑھ کر سناؤں گا، اس کا حوالہ دوں گا 5/38، پھر اس پر اپنا لیکچر دوں گا کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. دیگر آیات کو شامل کر کے اس میں وضاحت کرتا جاؤں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے، یہ ہے اس کا مطلب. وہ میں لیکچر دوں گا. اسی طرح سے اگر میں لاجک پر کوئی لیکچر دے رہا ہوں، سپوز
یہ قانون میں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نان مینشنڈ ڈز ناٹ نان ایگزسٹنس، یہ قانون ہے. اسی طرح کے سینکڑوں قوانین ہیں لاجک میں. اگر میں اس پر کوئی لیکچر دینا چاہتا ہوں تو پہلے یہ قانون پڑھ کر سناؤں گا، اس کا حوالہ کوٹ کروں گا، پھر اس پر اپنا لیکچر شروع کروں گا. لہٰذا آپ کی یہ نماز تو ہر جگہ رد ہوتی جا رہی ہے صاحب، اور قرآن کی صلاحت سامنے آتی جا رہی ہے. آپ کی یہ نماز رد ہوتی جا رہی ہے، قرآن کی صلاحت سامنے آتی جا رہی ہے. یہ جو میں نے کہا تھا کہ صلاحت وہ چیز ہے کہ جو حکومت کے نمائندے قائم کرتے ہیں، اس کی دلیل بھی سن لیجئے، اس کی دلیل بھی سن لیجئے. مومنین کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ 22/41. یہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین پر اقتدار مل جائے، ان کی حکومت قائم ہو جائے، تب پھر یہ صلاۃ قائم کریں گے. آیت میں یہ ان شرطیہ لگا ہوا ہے، وہ ان مکناہم، یہ ان شرطیہ لگا ہوا ہے کہ صلاۃ قائم کرنے کے لیے حکومت کا قیام شرط ہے. کیونکہ حکومت ہوگی تو قرآن کو آئین مان کر مجلس قانون ساز جو ہے، مجلس قانون ساز لیجسلیچر اسمبلی قانون سازی کرے گی. حکومت ہوگی تو قانون سازی کرے گی نا، اسمبلی بنے گی قانون سازی کرے گی، لیجسلیشن ہوگی قانون سازی کرے گی، پبلک رول مرتب کرے گی. کیونکہ عوام میں جو ہے وہ رولز لائے جاتے ہیں، عوام میں لا نہیں لایا جاتا. لا ایک خام مال کی حیثیت رکھتا ہے، لا جو ہے وہ بیسک ہوتا ہے، اس سے پھر ذیلی قوانین بنائے جاتے ہیں جو پبلک میں لانے ہوتے ہیں. رولز مرتب کرے گی تو پھر وہ رولز صلاۃ کے سیشن میں پبلک کیے جائیں گے. لہذا لامحالہ یہ کام حکومت بننے کے بعد کا ہے. یہاں میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. صلاۃ کے ابھی بہت سے گوشے ہیں جو آئندہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ. پہلے بھی بہت بتا چکا ہوں، لیکن ہر بار جو ہے وہ کوئی نئی بات کھل جاتی ہے. آئندہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. چلیے، والسلام.